السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد ضرار۔ یہ مسجد ضرار کیا ہے؟ منافقین کو یہ تو جرت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ در پردہ اسلام کے بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھی، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرمایا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوق در جوق شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقام پر اس ہیلہ سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں، وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیمیں بناتے رہے، اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کی ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائے اور یہیں سے اسلام کے خلاف رشتہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں پہنچاتے رہیں۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب میں ہی ایک مسجد بنائی ہے، اب ہمارا تمنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا، مگر جب آپ بخیریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کے خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی و للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کے مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس کی تخریب کاری کے اڈا کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کے مستحق ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفار کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں،
اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور سترے اللہ کو پیارے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب لوجہ اللہ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبول بارگاہ الہی اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کے بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضا الہی نہیں تھی اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تخریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی، تو اس مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نصف و نابود کر ڈالا۔ پیارے محترم ناظرین کرام، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے بھی اگر کسی مسجد کو گمراہ فرقوں والے اہل حق کے خلاف کمپین گاہ بنائیں اور جاسوسی کا مرکز بنا کر اہل حق کے خلاف فتنہ پردازیاں کرنے لگیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو ویران کر دیں، اور ہرگز نہ اس مسجد میں نماز پڑھیں، نہ اس کی تعمیر و آباد کاری میں کوئی امداد و تعاون کریں، یا پھر تمام مسلمان مل کر گمراہ فرقوں کے اس مسجد سے بے دخل کر دیں اور اس مسجد کو اپنے قبضے میں لے کر گمراہ کا تسلط ختم کر دیں، تاکہ ان لوگوں کے شر و فساد اور فتنہ انگیزیوں سے مسجد ہمیشہ کے لیے پاک رہے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔